خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر احساس قربانی اپیل 2025 کے ساتھ۔ پوری دنیا میں دیکھنے والے اپنے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں احساس ٹیلی تھون میں، اور اس وقت ہم آپ سے وقت کی ایک اہم ضرورت کے حوالے سے ہم آپ سے دست بستہ درخواست کر رہے ہیں، اور اس لیے درخواست کر رہے ہیں ناظرین گرامی قدر کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدمات کا جو ایک وسیع سلسلہ ہے، جو ایک تسلسل ہے گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے، احساس جس طرح زندگی کے کم و بیش 26 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت کام کر رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں، احساس کو جانتے ہیں، احساس کی خدمات کو جانتے ہیں، اور آپ ہی کے بھروسے اور آپ ہی کے تعاون سے الحمدللہ ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ان لوگوں کی خدمت کر پا رہے ہیں، ان لوگوں کی خدمت کرنے کا زیادہ سے زیادہ عزم ظاہر کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہمیشہ آتے ہیں کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو کمزور ہے، مسکین ہے، نادار ہے، کم آمدنی والا طبقہ، وہ طبقہ کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ طبقہ ہے، وہ طبقہ کہ جو ایک وقت کھائے تو دوسرے وقت کی اسے خبر نہ ہو کہ اگلی مرتبہ اسے یعنی صبح کھایا ہے تو شام میں اسے کھانا میسر ہو سکے گا یا نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، کیسا دشوار گزار مرحلہ ہے، کیسا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی کہیے اسے کہ ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور انتہائی تنگ دست ہے، فاقہ زدہ لوگ، ایسے لوگ کہ جو صریحتاً سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بیچارے ناظرین وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو کسی کے سامنے اگر سوال کر دیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ضمیر کی موت ہے۔ وہ سوال بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان کا پورا جسم زمین میں گڑ جاتا ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے موت سے پہلے ہی موت آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو مرتے دم تک صرف اور صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، کسی کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ لیکن ناظرین گرامی قدر، یہ اسلام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اسلام نے ہر اہم موقع کی مناسبت سے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ کب کون سا ایسا موقع آ جائے، اور اس وقت ہماری خاص طور پر ان لوگوں کی کہ جو مخیر احباب ہیں، صاحب استطاعت احباب ہیں، ان کی ذمہ داریاں کس طرح سے بڑھ جاتی ہیں ایسے مواقع پر۔ تو آپ یقیناً جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کا جو ایک مرحلہ ہے، الحمدللہ احساس اسے سر انجام دے رہا ہے گزشتہ 16 سالوں سے، اور ہم ہر سال اس درخواست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جو ٹارگٹس ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ہر سال، ہم اس سے زیادہ خدمات اللہ کے بندوں کی کر پاتے ہیں، اور اس میں فقط ہمارے ساتھ جو آپ کا تعاون شامل ہوتا ہے، یہی ہمیشہ ہمیں
اللہ کے بندوں کے سامنے سرخرو کرتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے پاس ریکویسٹ آیا کرتی ہیں، اور ہر اہم موقع کی مناسبت کے حساب سے اور اس موقع سے قبل ہی احساس کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا کرتے ہیں، ہم اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر لیا کرتے ہیں، اور اس موقع کے آنے سے پہلے ہم کچھ دن پہلے ہی اس ٹیلی تھون کا آغاز کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والے مخیر حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آئیے بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دیجئے، در حقیقت ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجئے کہ جو تنگ دست ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، فاقہ زدہ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور غریب آدمی ایسا شخص کہ جو سارا سال اپنے گھر میں گوشت جیسی نعمت کو نہ پکوا پاتا ہو، یعنی ایسے لوگ کہ جو دہاڑی دار ہیں، کم آمدنی والے ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے ہاں جو ایک عام تنخواہوں کا جو ریشو ہے وہ کیا ہے، 25 سے 30,000، 35,000، 40,000، اگر اس وقت کوئی 50 to 60,000 تک بھی اگر کسی کی ارننگ ہے تو یہ بھی اس وقت ناکافی ہے، اور یہ طبقہ بھی ناظرین کہ جو 60,000 روپے بھی اگر منتھلی کما رہا ہے تو یہ بھی سفید پوش طبقہ ہی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت یہ طبقہ بھی، میں ذاتی طور پر ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، آپ بھی اپنے گرد و پیش میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے، اور جو درد دل رکھتا ہے وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو کم آمدنی کے سبب سارا سال اپنے گھر میں مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ بھی بیف نہیں پکوا پاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، ایسا طبقہ کہ جب اس کو یہ معاملہ درپیش ہو کہ اجتماعی قربانی کی جا رہی ہو مختلف مقامات پر، تو پھر اس کی نگاہیں ایسی آرگنائزیشنز کی طرف کیوں نہ مرکوز ہوں، اور وہ لوگ کہ جو سارا سال ہی گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں، گوشت پر کے جی اس وقت کہیں 1400 روپیز ہے، کہیں 1300 روپیز ہے، کم آمدنی والا اسے افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت سادہ سے لفظوں میں میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس ضرورت کو سمجھیں، اور کیوں نہ ایسے لوگ ان مخیر حضرات کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کریں، اپنی امیدوں کو لگائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اور معاشرے کے اس طبقے سے اگر آپ کا تعلق ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، مخیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، اگر آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جب جو جی چاہتا ہے اپنے دسترخوان پر پاتے ہیں، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اسے پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، یقین جانیں۔ ناظرین محترم، یہی وہ وقت ہے کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی اشک شوئی کے لیے، ان کی داد رسی و فریاد رسی کے لیے ایسا خوبصورت اہتمام کریں، اجتماعی قربانی کا نذرانہ پیش کریں، اور اس فریضے کی انجام دہی کریں، اور اس فریضے کی انجام دہی سے ناظرین محترم جہاں آپ سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، وہیں خدمت خلق کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے اجتماعی قربانی کے، جس کے ذریعے ہزاروں لوگ مستفید ہوا کرتے ہیں گوشت جیسی نعمت سے، کہ جسے کھا کر جہاں ان کے جسم توانا تو ہوں گے ہی، وہیں جب وہ لقمہ تر ان کے شکم تک پہنچے گا تو وہ جو دعائیں کریں گے، یقین جانیں اس وقت وہ ایک ایک دعا اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اور احساس کے بانیان کے حق میں اور ہماری پوری ٹیم کے حق میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور جو شخص احساس کا ساتھ دے رہا ہے، جس نہج پر بھی دے رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں، میں بالخصوص ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی آپ کے سامنے سوال کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں، آپ نے ہمیشہ صدائے احساس پر لبیک کہا ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آپ ہی ہمارا دست و بازو ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں، اور ساتھ ہی سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو نمبرز آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں 171839354337 پر۔ یہ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آویزہ ہے، آپ چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کال ہمارے کنٹرول روم میں لی جائے گی، اور اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو اسے آن ایئر بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈونیشن ہاٹ لائن ہماری اوپن ہے 185561
77786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 सबमिट करवा सकते हैं। और हम इस वक्त तमन्नाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डोनेशंस हमें पहुँचें और उन लोगों के लिए मदद का एक सिलसिला बहाल हो सके कि जो इस वक्त कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही से महरूम है और उनकी ज़रूरत है कि उन तक गोश्त को पहुँचाया जाए। और इस बात के तमन्नाई है कि उनकी इस दाद रसी का एहतमाम एहसास के ज़रिए हो सके। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें, एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश करना चाहें, एक हिस्सा पेश करना चाहें, तो $80 में आप गाय में एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहें तो $560 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हम न सिर्फ कुर्बानी का, इज्तिमाई कुर्बानी का जिस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी कि जहाँ जहाँ हमारी मुस्लिम अक्सरियत मौजूद है, वहाँ वहाँ पर जहाँ नीडी पर्सनस मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं कि जो गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहा करते हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से एक ख़ूबसूरत एक तोहफ़ा है ये उन बहन भाइयों के लिए हमारे कि जो मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कलमा गो बनाया है और इस रिश्ते से वो हमारे बहन भाई हैं। और एहसास ने उनका भी इस मौके पर भरपूर एहसास किया है। जहाँ जहाँ हमारी मुस्लिम अक्सरियत मौजूद है, इंशाअल्लाह वहाँ पर इस सिलसिले का आगाज़ होगा। ईद कुर्बान के मौके पर $37 में ये कुर्बानी का एक शेयर आप पेश कर सकते हैं। $37 फॉर इंडिया आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा $259 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी हिंदुस्तान में कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में अगर आप काऊ का एक शेयर पेश करना चाहें, बड़े जानवर में अगर एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा $630 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सोमालिया में कुर्बानी के हवाले से एहसास का साथ दें तो सोमालिया में भी जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं, उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह एहसास वहाँ भी कर रहा है। और $60 में आप सोमालिया में एक बड़े जानवर में एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। और ये हिस्से ज़्यादा भी आप अपनी तौफीक के एतबार से, अपनी इस्तिताअत के एतबार से, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप इन शेयर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। $60 सोमालिया के लिए है, आप जितने हिस्से पेश करना चाहें। और एज़ यू नो कि एक गाय में 7 हिस्से हैं, तो आप 3 हिस्से भी दे सकते हैं, 5 हिस्से भी दे सकते हैं। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $420 में आप सोमालिया में एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क और एक हमारा एक बहुत ही मोहतरम मुल्क के जहाँ से हमारी अक़ीदतों का और मोहब्बतों का एक सिलसिला हमेशा से जारी व सारी रहा है। हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं। उनके लिए भी वहाँ भी जो ऐसे नीडी पर्सनस हैं, मुसलमान ख़ानदान मौजूद हैं, उनके लिए काऊ में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं $85। और इसके अलावा $595 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें इन पाकिस्तान तो $160 में आप एक गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर आप हिंदुस्तान में गोट की कुर्बानी करना चाहें, गोट की कुर्बानी का ये तोशा, ये कुर्बानी का फरीज़ा आप सरअंजाम देना चाहें और इसे पेश करना चाहें तो $160 में आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी $160 में। इसके अलावा अगर आप आज़ाद कश्मीर में गोट, शीप की कुर्बानी करना चाहें तो $195 में आप गोट या शीप की कुर्बानी कर सकते हैं, $195 में। इसके अलावा वो मकामात के जहाँ पर एहसास को ये यकीनन इस हवाले से जहाँ दरख्वास्तें हमें मौसूल होती हैं, जिन मकामात से पाकिस्तान से बिलखुसूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ऐसे हिस्से या दीगर ममालिक से जहाँ एहसास बेहतर समझेगा, अगर आप इस हवाले से भी एहसास का साथ देना चाहें, हम जगह का तयन करके उन जगहों की नौइयत को देख कर, वहाँ के लोगों की ज़रूरियात को देख कर के वाक़यतन
کتنی ضرورت ہے اس مقام پر احساس جہاں بہتر سمجھے گا وہاں پر قربانی کا اہتمام کرے گا۔ $65 میں آپ قربانی کا ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں ایسے کسی بھی متفرق مقام کے لیے، اور $455 میں آپ ایک بڑا جانور بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ احساس کا ایک بہت بڑا خدمت کا ایک امتیازی میں کہوں گا پہلو ہے۔ الحمدللہ پاکستان اور جہاں جہاں احساس کی ٹیمز وزٹ کرتی ہیں، ہمارے ٹیکنیشنز، ہمارے انجینئرز، وہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ کہاں پر واقعتاً ضرورت ہے ایسے خاص طور پر مقامات کے جو صحرائی مقامات ہیں، اضلاع ہیں، گوٹ ہیں ہمارے، وہاں پر کہ جہاں پر لوگوں نے سالوں ہو گئے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو شاید ہی وہاں پر انہوں نے کبھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی آواز سنی ہو۔ تو ناظرین محترم، ایسے مقامات کہ جہاں پر لوگ انتہائی محروم ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ محروم نظر آتے ہیں اور ہر اعتبار سے وہاں محرومیوں کے سائے منڈلاتے ہیں، وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے احساس فاؤنڈیشن۔ $9,500 میں ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور نہ صرف مسجد کا قیام عمل میں آتا ہے، وہاں پر مدرسے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر مدرسہ بھی قائم کیا جاتا ہے کہ وہاں جو ہمارے مسلمان بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کے لیے تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی قدر، راشن پیکج کا اہتمام اگر آپ کرنا چاہیں کہ جس میں خشک غذائی اجناس سے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ایسے خاندان کے جو 4 سے 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس سے زائد بھی خاندان یعنی کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان بھی ہو، ان کے لیے بھی یہ راشن پیکیجز ہمارے وافر و کافی ہوا کرتے ہیں۔ $65 میں آپ ایک راشن پیکج کا اہتمام کروا سکتے ہیں۔ اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہیں تو $185 میں اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی مقامات پر لگائے جاتے ہیں کہ جہاں پر واقعتاً پانی کے ہینڈ پمپس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کام ہے احساس کا، آئی سائٹ کیمپس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ $55 میں آپ آئی سائٹ کے لیے کسی مریض کے لیے اپنا عطیہ، اپنا صدقہ، اپنا وہ توشہ پیش کر سکتے ہیں اپنے مال کا کہ جس سے آپ اللہ کی راہ میں پیش کریں کہ جس سے کسی کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو سکے اور وہ اس دنیا کو دیکھے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے رنگوں کو دیکھے گا، اس کائنات کو دیکھے گا، تو یقین جانیں کہ وہ اپنے اس ڈونر کو اپنی دعاؤں میں بھول نہ سکے گا، بلکہ وہ بے شمار دعائیں کرے گا، اور وہ ایک ایک دعا احساس کے بانیان کے حق میں، احساس کے تمام ڈونرز کے حق میں، اور احساس کی پوری ٹیم، جتنے نمائندگان، جتنے کارکنان، جتنے والنٹیئرز، جتنی ہماری پروفیشنل ٹیم ہے، جتنے اسٹوڈیو ممبرز ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، یہ تھا احساس کی خدمات کا ایک مختصر سا تعارف، اور ناظرین گرامی قدر کم و بیش 26 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت احساس کام کر رہا ہے، اور یہ خدمات کا تسلسل سارا سال رواں دواں رہتا ہے، لیکن اس وقت ہم بالخصوص آپ سے درخواست کر رہے ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے۔ یہ ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آویزہ ہیں، تو آپ ان ڈیٹیلز کو سرچ کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے احساس کے نمائندہ خصوصی، ہمارے انتہائی محترم، واجب الاحترام، اور گزشتہ ٹیلی تھونز میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور احساس کی خدمات کے حوالے سے جس قدر مفصل انداز کے ساتھ، جس قدر ان ڈیٹیل ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ آپ نہ صرف احساس کی ٹیم کے حوالے سے، احساس کے جتنے جو اندرونی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی، اور جو آن دا گراؤنڈ یعنی کہ آن دا فیلڈ جا کر جو لوگوں کے ساتھ آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں بھرپور طور پر آگاہ کرتے ہیں جناب سید فہد حسین صاحب۔ فہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فہد بھائی، یہ ایک ڈیٹیلنگ تعارف تھا احساسی خدمات کا، جسے پیش کرنا ہمارے ناظرین کے لیے اور اس کی آگہی فراہم کرنا ہمارے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ضروری تھا۔ دنیا کے کم و بیش 150 سے زائد ممالک میں اس وقت احساس کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ ہمیں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فہد بھائی، کیا کہیں گے اس وقت کہ جب احساس ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک مرتبہ پھر وقت سے پہلے
صدائے احساس بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں اپنے مخیر احباب اور حضرات کو توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھیے پاکستان کے طول و عرض کی جانب کہاں کہاں ایسے ضرورت مند لوگ موجود ہیں، یا ہمارے پڑوسی ممالک جہاں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، صومالیہ ہے، ماشاءاللہ یہ توفیقات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا جو بنیادی فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں ان کا تعاون الحمدللہ ہمارے ساتھ اس طور پر جڑا ہوا ہے کہ ہماری ہمت بڑھتی جا رہی ہے۔ فہد بھائی کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو اس وقت یہ سلسلہ، یہ دائرہ کار جو وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اب ہم دیگر ممالک میں بھی، پچھلے سالوں میں بھی ہم کرتے رہے لیکن اس دفعہ صومالیہ اور بنگلہ دیش کی جانب بھی احساس کی جو موومنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ترسیلی مرحلہ جو ہے یہ کس طرح پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدنان بھائی، ویسے تو رمضان کے بعد سے ہی یہ تیاری ہماری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان ہمارا بہت بڑا ایک تو ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ جو افراد ہیں جو ہم سے کنیکٹڈ ہیں ان کے لیے ہمیں افطاری کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، سحری کا بھی، راشن پیک کا بھی، اور بالخصوص جو ابھی سب سے زیادہ جو ہمارا کہہ رہے ہیں رننگ پروجیکٹ ہے وہ ہے عیدی فار کڈس۔ جس طریقے سے گھر کے سربراہ کو ایک خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکیں رمضانوں میں، لیکن حالات کا آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس قدر ہے، کسی بھی ایک شخص کے لیے پورے گھر کا انتظام سنبھالنا اس وقت بہت مشکل ہے، ایسا ہی ہے ہر جگہ، چاہے پاکستان ہو یا پاکستان کا کوئی دوسرا بھی شہر ہو، کوئی بھی سٹی کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے اور دوسری چیز ہے، بٹ ان سب کا بھی اللہ انتظام کروا ہی دیتا ہے، اور ہوتا کس وجہ سے؟ ان ڈونر حضرات کی وجہ سے۔ میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ احساس ایک ادارہ فرد واحد سارے انتظامات نہیں کر سکتا، ہم آپریشن پہ رہ کے، گراؤنڈ پہ رہ کے چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں، لیکن ارینجمنٹ تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ڈونیشن ہم تک پہنچتے ہیں، بالکل ایسا ہی، چاہے وہ آپ 26 سے زائد پروجیکٹ ہیں اس میں کسی چیز کی بھی بات کریں، لیکن آپ کے تعاون کے بغیر کوئی ایک پروجیکٹ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نہیں اس سے پہلے کبھی پہنچا ہے۔ بالکل ہمیشہ آپ کی شرکت اس میں بالکل ہمارے بہت ضرور، مین فیکٹر ہی آپ کی شرکت ہے اس میں، آپ جو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں ڈونیشن کے لحاظ سے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے پورے سال، اور پھر رمضان کا پروجیکٹ، اور اس کے بعد ہی ہمارا قربانی کا پروجیکٹ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ ہمارے لیے راشن پیک کا، افطاری کا، سحری کا، یا بچوں کے لیے عیدی فار کڈ یعنی کپڑوں کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد سے ہی لوگوں کو اس بات کا بھی انتظار رہتا ہے کہ کب بقرعید آئے گی اور کب ان کو گوشت ملے گا اور کب ان کے گھر میں گوشت کی کوئی ڈش بنے گی، احساس کی ٹیم ری وزٹ کرے گی ان مقامات بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے عدنان بھائی؟ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ہمارے پاس کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ فوکل پرسن پورے پاکستان میں پہلے میں، تو وہ ہم سے یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی ابھی سے ہی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، کالز آ رہی ہیں کہ اس سال کیا ہمارے لیے گوشت کا انتظام ہو پائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ابھی رمضان ختم ہوا ہے، عید کی خوشیاں بھی آپ نے منائی ہیں، اس کے بعد ہفتے 10 دن بعد ہی لوگوں کی یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کیونکہ بچوں ہوتے ہیں، کوئی بھی فیملی کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اپنی فیملی کے لیے بات کرتا ہے، تو اس کی بھی ایک روٹین ہماری ورک شروع ہو جاتا ہے، اور یقین جانیے اس بار جو ہم نے ٹارگٹ اپنا سیٹ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ ہمیں لگ رہا ہے ٹارگٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے رمضان میں جس نے ہم سے راشن لیا، جو عرصے دراز سے ہم سے کنیکٹڈ ہیں وہ تو لیتے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد ان کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ہم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو حالات کی ستم ظریفی ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں، اور میں جو ایک بات ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کی مدد کر دی جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ آپ سوچئے ہم آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اگر آپ باہر بھی رہتے ہیں تو کیا آپ توقع کریں گے کہ آپ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ بالکل اپنی فیملی کے لیے میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں اور میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ گھر کے سربراہ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنے آگے سوال کرنا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو اہل و عیال کی جو کفالت کا مرحلہ ہے وہ ایک جہاد کے مترادف ہے، میں یعنی تو اس بات کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بھوڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو آدمی روز ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے، روز اٹھتا ہے، اور ایک نیم جہاد جیسی کیفیت ہوتی ہے اس کی زندگی میں، اور پھر وہ مصروف عمل ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے خاندان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکوں۔ اور سب سے بڑی بات فہد بھائی کہ ہم
اپنے لیے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ بات میں گزشتہ پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہوگا, ماں باپ اپنی ذات پر کمپرومائز کر جاتے ہیں, لیکن وہ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں وہ اپنے بچوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیں. خان بھائی ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سوال کرتے ہیں, یہ ورڈ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. یہ وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے, بالکل چاہے آپ پاکستان میں ہوں, کسی شہر میں بھی ہوں, چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی رہ رہے ہوں, یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. وہ مجبور ہیں, میں اس کو اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہوں, میں ان کو سوال کرنے والا نہیں کہتا, کیونکہ وہ سفید پوش طبقہ ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے پاس پروفیشنل لوگ نہیں آتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کرائٹیریا وہ بہت اسٹرکٹ ہے. ہم کسی کو بھی بغیر انویسٹیگیشن کا کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرتے. راشن لے لیں, انسٹالمنٹ کی ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کہہ لیں, مسجد, کچھ بھی 26 سے زائد پروجیکٹ میں بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر انکوائری کے کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. وجہ یہی ہوتی ہے, جو آپ کی ہم پہ بھروسہ ہے, ہم پہ اعتماد ہے, اس کی وجہ یہی ہے. جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں تبھی تو آپ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. اور ڈیلیورنگ کیسی ہوتی ہے آپ کو فوٹیجز میں نظر آتا ہے, ایک پراپر لائن بنی بھی ہوتی ہے, ایک پراپر فارم بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے, پھر ہمارا انکوائری پرسن وہاں پہ جاتا ہے, ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پورا, وہ اس کے پایہ تکمیل ہونے کے بعد وہ چیز اس تک پہنچتی ہے. بٹ جو مین چیز ہے گھر کے سربراہ کے لیے بڑا مشکل ہے آج کل کے حالات میں, کیونکہ ایسے بھی لوگ جو آپ نے بات کری نا کہ بچوں کے سامنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے پاس کتنے ایسے پروجیکٹ آتے ہیں جب ہم ڈسٹریبیوشن کرنے جاتے ہیں, کوئی ایون کہہ لیں انکوائری کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ, ہم سے پہلا جو گھر کا سربراہ ہے نا, ہمیں سائڈ میں لے جا کے بات کہتا ہے کہ میرے بچوں کے سامنے مجھے یہ چیز نہیں دیجیے گا, میرے بچے میری بڑی عزت کرتے ہیں. اب یہ سوچئے گا کہ وہ مانگ کس کے لیے رہے, اور سوال کس کے لیے کر رہے ہیں. اور ایسے مواقع آنے سے پہلے ہی گھر میں سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ بچوں کی جانب سے ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا لے کر آ رہے ہیں اس مرتبہ, انہی کے سامنے وہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتا. اب آپ سوچئے گا نا کیا مقام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ میں رہتے ہیں, ہر چیز دیکھتے ہیں, چاہے ہماری بہنیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, سب مجبور ہیں, ضرورت مند ہیں اپنی فیملی کے لیے پورا کرنے کے لیے. حالات ایسے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک کمانے والا ہو پورا گھر کھاتا تھا, یہ سالوں پہلے یہ بات ختم ہو چکی ہے. اب گھر میں 3 سے 4 بھی لوگ کمانے والے ہیں تو پورا ہو جائے بڑی بات ہے. سیونگ کا کانسیپٹ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے. اب آپ یہ سوچئے گا کہ 5 سے 8 کلو کی ایک شاپر ہوتی ہے, 7 سے 8 افراد کا کنبہ ہے, کہیں پہ 10 افراد کا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شاپر سے ان کا مہینے بھر کا گزارا ہو جائے گا؟ اور یہ کب ممکن ہو پاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت دیا جائے, کیونکہ سال میں ایک ایونٹ آتا ہے قربانی کا, اور یہ وہ گھر ہوتے ہیں, وہ فیملیز ہوتی ہیں جو پورے سال اس ایک ایونٹ کا انتظار کرتی ہیں. آپ سوچئے نا, ہمارے آپ کے گھروں میں ڈشیں بچھی بھی ہوتی ہیں اللہ کے رحمت سے, اللہ کے کرم سے, اس میں بھی ہم لوگ مین میک نکالتے ہیں, آج ہم نے یہ نہیں کھانا, ہم نے یہ نہیں کھانا, یہ چکن بنا ہے, ہم بیف نہیں کھاتے, ہم مٹن کھائیں گے. وہ جو بندہ لائن میں لگا ہوا ہے تپتی ہوئی گرمی میں, کیونکہ بقرعید کے موقع پہ بہت گرمی ہوتی ہے, اور اس گرمی میں 3 سے 4 گھنٹے سے وہ لائن میں لگا ہوا ہے فقط ایک گوشت کا شاپر لینے کے لیے. آپ سوچئے کہ اس کے گھر میں کیا حال ہوتا ہوگا, کیا اس کے گھر میں راشن ہوتا ہوگا, جو آپ کے گوشت دیے ہوئے ڈونیشن میں سے ایک شاپر لیے ہوئے کھڑا ہوا انتظار میں کہ میں ایک شاپر مل جائے تو میں اپنی فیملی کے لیے لے جاؤں گا, آج میرے بچے گوشت کھا لیں گے. ہماری ہم وہ گوشت پڑے پڑے خراب ہو جاتا ہے, کھانا بنے ہوئے ہم دے دیتے ہیں, لیکن وہ صرف فقط ایک تھیلی کے لیے اپنی فیملی کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے, اور اس کو بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں گوشت لے کے جا رہا ہوں 5 سے 8 کلو, مہینہ یا اس سے زیادہ چل جائے. کیا کہنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سفید پوش کی سفید پوشی کا بھرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے احساس کی خدمات کے سلسلے کو, اس کے دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر فرمائے. اور جس طرح ہم آپ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں, تو ابھی ہمیں 2 ڈونیشنز موصول ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, اور اللہ نے کسی کے دل میں بات ڈال دی اور انہوں نے صدائے احساس پر لبیک کہہ دیا. مجھے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا جائے, جناب عبد الواسع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, $175 انہوں نے پیش کیے ہیں فار گوٹ پاکستان کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے انہوں نے گوٹ کا انتخاب کیا ہے اور اپنا اماؤنٹ پیش کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور دوسرا ڈونیشن ہمیں خان افسر صاحب نے پیش کیا ہے, $160 آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں فار 2 شیئر انہوں نے
بڑے جانور میں پیش کیے ہیں. اور جس طرح میں نے بھی اپنی گفتگو میں سرنامہ کلام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو شیئرز ہیں یہ ایک سے زائد بھی آپ اپنی توفیق کے حساب سے جتنی استطاعت ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے, ان شیئرز کی تعداد آپ بڑھائیں. تو وی آر ایکسٹریملی تھینکفل فار یور ویلیویبل کنٹریبیوشن. may اللہ ریوارڈ یو ود his finest blessings. جس قدر ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, یقین جانیں کہ ہم سب یہاں, ہماری پوری ٹیم دعا گو ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صدائے احساس پر لبیک کہتے ہیں. اور اس ایسے لمحے میں احساس کے بانیان کی مسرت کا بھی کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو اور انہیں یہ فیڈ بیک اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں, اور ہم جس کام کو کر رہے ہیں, ہم جس بیڑے کو لے کر چل رہے ہیں, اس میں قدم بقدم لوگ ہمارے ساتھ, ہمارا دست و بازو بن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور ہماری صدا پر لبیک کہتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. اسی طرح سے اسی جذبے کی اور اس جذبے کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں, آپ آسٹریلیا میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا نوازا ہے, اتنا عطا فرمایا ہے کہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے لیے عید قربان کے موقع پر قربانی کا اہتمام کریں گے, وہیں پاکستان میں موجود, بنگلہ دیش میں موجود, ہندوستان میں موجود, صومالیہ میں موجود اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی قربانی کا ضرور اہتمام کیجئے کہ جو معاشرے کے صریحتاً اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سفید پوش ہے. اور جس طرح فہد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ خاندان کے سربراہ کے لیے بہت بڑا مشکل اور آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے, یوں کہہ لیجئے کہ قبل از وقت ہی اس پر ایک ایسا لمحہ آ گزرتا ہے کہ وہ خود کو قبل از موت محسوس کرتا ہے کہ میں جیتے جی مر گیا. تو ناظرین گرامی قدر, یہ ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جسے بہت قریب سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید دیکھا ہو اور وہ اس کرب کو سمجھ سکتے ہوں, اس کرب کو محسوس کر سکتے ہوں. اور ہم آپ سے جب درخواست کر رہے ہیں تو ہماری جو ذہنی سطح ہے اس پر بہت سارے ایسے منظر ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسے خاندانوں کے حوالے سے جنہیں ہم پرسنلی جانتے ہیں, بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو بہت ہی تنگ دست ہیں, مسکین ہیں, نادار ہیں, کم آمدنی والے ہیں, فاقہ زدہ لوگ ہیں, جو سارا سال ہی گوشت جیسی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں. احساس کے پاس تو ایک پوری لسٹ ہے ایسے لوگوں کی, اور احساس ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ اس بات کا یقین بھی رکھتا ہے احساس کہ انہیں معلوم ہے, ہماری ٹیم ممبرز کو, ہماری پروفیشنل ٹیم کو, کہ جن خاندانوں کی درخواستیں ہمیں اس مرتبہ عید قربان پر موصول ہوئی ہیں, ان میں سے اکثریت ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے پورے سال گوشت نہ کھایا ہو. کیونکہ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو میں خاص طور پر ایسے علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیہی اضلاع اور گوٹ ہیں, پاکستان کے ایسے صحرائی علاقے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ بلوچستان ہے, ایک بہت بڑا صوبہ رقبے کے اعتبار سے کہ جہاں پر لوگ خشک سالی کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں, صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے وہاں پر جو عدم دستیابی ہے اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں, اور دیگر حوالوں سے پھر غذائی اجناس کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے بھی احساس وہاں پر بہت زیادہ فعال ہے. اور پاکستان کا جو آبادی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا صوبہ ہے ہمارا صوبہ پنجاب, وہاں پر بھی بہت سارے ایسے دیہی اضلاع ہیں, ایسے گوٹ موجود ہیں, ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ غربت کی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہیں, اور وہ اس بات کے شدید تمنائی ہیں کہ کوئی ایسی فلاحی تنظیم کم از کم آ جائے کہ جو ان تک اس موقع کی مناسبت سے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عملاً اپنا کردار ادا کرے. یعنی جب ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں تو اسپیشلی عید قربان کے موقع پر اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے, اور احساس ایک بہت بڑے پیمانے پر اپنی پوری پروفیشنل ٹیم کو, اپنی مین فورس کو یوز کرتے ہوئے, ایک ایک کارکن کو یوز کرتے ہوئے باوقار انداز کے ساتھ اس کار خیر کو سر انجام دینے کا ارادہ اور اعادہ آپ کے سامنے کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سال سینکڑوں ہزاروں خاندانوں کو عید قربان کے موقع پر گوشت کی ترسیل کا جو مرحلہ ہے ان تک یقینی بنانے کا ارادہ اور اعادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم اس میں کامیاب بھی فرمائے گا. اور جو ٹارگٹس ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے ہوا کرتے ہیں, ہم ان ٹارگٹس سے زیادہ
الحمدللہ اس کامیابی کو اچیو کرتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے جب آپ سے صدائے احساس پر لبیک کہنے کی درخواست کی تو الحمدللہ جتنا ہم نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ آپ کے ذریعے سے ان ڈونیشنز کو ہمارے لیے اکٹھا کرنا اور اکٹھے ہوتے ہوئے اسے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقدر فرمایا، اور ہمارے لیے بہت پرمسرت لمحہ تھا وہ کہ جب آپ نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے بندوں کا ساتھ دیا۔ تو ناظرین محترم، اس وقت بھی وہی جذبہ، وہی اسپرٹ درکار ہے احساس کو کہ آئیے اسی جذبے کے ساتھ احساس کا ساتھ دیجئے۔ فہد بھائی، میں آپ کی جانب آؤں گا، اور میں ایک دوسری بات، ایک سیکنڈ کوشچن ہے اسی حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے، اجتماعی قربانی کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جب عید قربان کے موقع پر گوشت کی ترسیل کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کا کیا اسپیشلی پروسیس ہے؟ بالخصوص میں گوشت یعنی کہ جو ہمارا ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک ہب ہے جہاں سے جانوروں کی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کا گوشت بنایا جا رہا ہے، اسے شاپرز میں پیک کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اسے باحفاظت ان مقامات تک پہنچانا کہ جہاں پر نیڈی پرسنز موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے تو شہروں کا ایسا اندرونی جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا وہ کچھ ایسا ہے کہ طویل سفر ہم شہر میں ہی ٹریفک اور دیگر معاملات کی وجہ سے کسی شہر کے ایک کونے تک جانا ہو تو آپ کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جو میں گوشت لے جا رہا ہوں یہ سلامت بھی رہے گا یا یہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر دور دراز مقامات پر جانا، باحفاظت لے جانا، کیا پروسیس ہے اس کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدنان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان کے موقع پہ گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ہماری احساس کی کولڈ اسٹوریج وین ہوتی ہے جس میں اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے یا ٹریول کرنا ہے 2 سے 3 گھنٹے کی ڈسٹینس کے اوپر، تو اس میں سارا گوشت لیا رکھا جاتا ہے اور وہ بھی آئس باکس میں رکھا جاتا ہے اسٹوریج کے علاوہ بھی کیمیکل کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اتنی دور ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا راستہ ہے، ٹریفک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کم سے کم آپ جن کے لیے جا رہے ہیں، جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان تک وہ امانت صحیح سلامت تو پہنچا سکیں۔ مین چیز یہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے شہر میں ہی کہیں ڈسٹریبیوشن کرنے جاتے ہیں تو اس بات کا بھی کبھی امکان ہوتا ہے کہ کہیں گوشت خراب نہ ہو جائے۔ اب سوچیں ایک شہر سے جب آپ دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے، تو آپ کو یہ ساری پریکاشنز کرنا ہوتی ہیں، سیفٹیز کرنا ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو بھی علاقہ، پہلے ہماری جو انکوائری ٹیم ہے، سروے ٹیم ہے، وہ سروے کر کے وہ علاقے کو سلیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہمارے فوکل پرسن جو ہیں ہر گھر میں جا کے وہ ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تقریباً ٹوکن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی افراد میں ہم لوگ تقسیم کر سکتے ہیں، 200 300 افراد میں، 400 افراد میں، تو جس دن جہاں پہ ہماری لوکیشن سلیکٹ ہوتی ہے، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا عمل کروانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، وہاں پہ لائن لگتی ہے۔ ہر فیملی کا پرسن جو مطلب جس کے پاس بھی ٹوکن ہوتا ہے وہ لائن میں لگتا ہے۔ خواتین کی الگ لائن لگتی ہے، مرد حضرات کی الگ لائن لگتی ہے۔ ان سب کو ٹوکن دکھا کے گوشت کی تھیلی ان تک، یعنی امانت جو ہے، ان تک پہنچا دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز لے کے چلی جاتی ہیں، پھر ان کی توسط سے جن کو ٹوکن نہیں مل پاتا ہوتا، جو اس علاقے سے دور رہتی ہیں، پھر وہ فیملیز کی بھی لائن لگتی ہے، اور جو گوشت رہ جاتا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ امید لے کے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ٹوکن ہوتا ہے جو علاقے کے مقامی ہوتے ہیں، کچھ سن کے دور سے آتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک چیز بتائی تھی کہ ایک بزرگ بابا آئے تھے بلوچستان کے، ہم لوگ ڈسٹرکٹ میں لسبیلا میں ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے، تو انہوں نے سنا تھا کہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہوگی، مطلب گوشت بانٹا جائے گا۔ 4 کلومیٹر دور سے پیدل سفر کر کے وہ وہاں پہ آئے تھے، اللہ اکبر، فقط ایک گوشت کی تھیلی لینے کے لیے، فقط ایک گوشت کی تھیلی لینے کے لیے وہ بابا جی 4 کلومیٹر پیدل سفر کر کے آئے تھے اس گرمی کے اندر، اور اتنا ہی پیدل سفر کر کے وہ واپس جانا تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ہی لوگ اس نعمت کی قدر بھی کر سکتے ہیں۔ عید قربان کے موقع پر صرف آپ نے یہی نہیں کرنا کہ قربانی کر دی جائے اور اپنے فریزرز کو بھر لیا جائے، اپنے فریج کو بھر لیا جائے، بلکہ اس گوشت کو پہنچانا اور اسے اس میں غربا کا حصہ رکھنا، اسے نکالنا، ان تک پہنچا دینا، یہ ایک بڑا مین فیکٹر ہے قربانی کا، اور اس کی اصل روح ہی یہی ہے۔ اور قربانی کا جو کانسیپٹ، جہاں یہ ایک فرضیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فرض کی گئی ایک عبادت ہے، لیکن اس کا دوسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے ناظرین محترم۔
اور الحمدللہ اس وقت ہمیں 2 ڈونیشنز مزید موصول ہوئے ہیں۔ ایم نگہت حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے $560 پیش کیے ہیں، اور ایک پوری بڑے جانور کے لیے انہوں نے یہ قربانی پیش کی ہے، پورے پاکستان کے لیے، یعنی کسی بھی موقع اس مناسبت سے کہ جہاں پر عید قربان کے موقع پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر مستحقین میں اس سے گوشت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک اور ڈونیشن ہمیں موصول ہوا، جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، $74 انہوں نے پیش کیے ہیں، ماشاءاللہ 2 شیئرز انہوں نے پیش کیے ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے اس توشے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہندوستان میں حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز ویلفیئر خواجہ غریب نواز کی بستی میں رہنے والے اور ان کی نگری میں رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نگری میں رہنے والوں کی بھی خیر فرمائے اور وہاں موجود مسلمان اکثریت کی خیر فرمائے، اور ان کے لیے جس طرح سے احساس ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ان تک اپنی اس توشے کو، اپنی اس خدمت کو، اس تسلسل کو آگے لے کر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، خدمت کا یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ اس میں جس قدر آپ ساتھ جڑتے چلے جائیں اور جس طرح سے آپ ساتھ آ کر ہمارا دست و بازو بنتے چلے جائیں، یقین جانیں کہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور ہم اس وقت پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والوں سے دستبستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ نہ سوچئے کہ میں جو اماؤنٹ پیش کر رہا ہوں شاید یہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے یا ایک ایسا اماؤنٹ ہے کہ جس سے شاید کسی کی خیر خواہی نہ ہو سکے۔ جتنا آپ پیش کر سکتے ہیں ایز مچ ایز یو کین، جتنا آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، اس وقت اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ہم سب کو باہر آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی داد رسی اور فریاد رسی کے لیے، ان کے لیے عید قربان کے موقع پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے اپنے مقامات پر جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں جہاں آپ بستے ہیں، وہاں آپ یہ اہتمام کریں۔ ساتھ ہی پاکستان میں موجود، ہندوستان میں موجود، بنگلہ دیش اور صومالیہ کے مسلمانوں کے لیے بھی آپ احساس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس قربانی کا اہتمام کر سکتے ہیں ان تمام مقامات پر کہ جن کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں احساس بہتر سمجھے گا کہ ہمیں مزید بھی اگر ریکویسٹ موصول ہوتی ہیں ایسے مقامات کے حوالے سے کہ جہاں پر نیڈی پرسنز، نیڈی فیملیز موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے تمنائی ہیں، وہ اس ضرورت کو اس کا اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ احساس کی ٹیمیں وہاں بھی وزٹ کریں گی اور ان تک بھی گوشت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ سن کر ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جانور کے جسم پر موجود ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں ناظرین محترم کہ ایک جانور کے جسم کے بالوں کو کیا کوئی گن سکتا ہے؟ ان گنت بے شمار بال ہیں اس کے جسم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے عوض اپنے بندے کو ایک ایک نیکی عطا فرما رہا ہے۔ تو قربانی کا جو مرحلہ ہے یہ کس قدر باعث اجر و ثواب ہے، ہم یہاں بیٹھ کر وہ اعداد و شمار پیش کرنے سے قاصر ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام و اکرام آپ کو عطا فرمائے گا، ہم اعداد و شمار پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں کی گئی قربانی کو، کہ اگر وہ قربانی 100% خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ قربانی کہ جس میں نمود و نمائش کا کوئی پہلو موجود نہ ہو، وہ قربانی کہ جس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسا تاثر نہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے اچھا جانور لے کر آ گیا، یہ جو ایک کیفیت ہے جو ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے عموماً لوگوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ریاکاری سے بھی بچائے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس پاک بارگاہ میں انہی لوگوں کی قربانی قبول ہوگی کہ جو صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ
इज़ पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास देखते रहिए, एहसास करते रहिए। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिए।